FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہم گفتگو کریں گے سوشل میڈیا، اسپیشلی جو فیک نیوز ہے اراؤنڈ سوشل میڈیا، کس طرح وہ پھیلتی ہے، اور فیک نیوز ہے کس طرح کی ڈسرپشن کریٹ کرتی ہے، وہ کس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، کون سے ایشوز ہیں جس پہ فیک نیوز جو ہے وہ جلدی پھیلتی ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا یہ کنٹرول ہو بھی سکتی ہے، کیا اس کو حکومت نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں یہ جو صحافت ہے اس کا کیا رول ہے، جرنلزم جو ہے وہ کس طرح فیک نیوز سے اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے، اور صحافی کس طرح فیک نیوز کے زیر اثر آتے ہیں، یا جب فیک نیوز کو پراپوگیٹ کرتے ہیں تو اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ان سارے ایشوز کو، سوشل میڈیا، فیک نیوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے پاس بڑا ایک لرنڈ پینل ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں ان سے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ارشد ملک صاحب۔ ارشد ملک صاحب معروف صحافی ہیں، بڑا ان کا تجربہ ہے، لکھاری بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور ریڈیو پاکستان اور مختلف ٹی وی پروگرام پہ اپنے تجزیے بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ارشد ملک صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے فاروق عادل صاحب۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب جو ہیں بڑا جانا پہچانا نام ہے، پھر معروف صحافی ہیں، لکھاری ہیں، دانشور ہیں، بہت کام ہے ان کا، فیک نیوز کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور ان پہ اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ ارشد ملک صاحب، کیونکہ آپ قریب بیٹھے ہیں تو پہلے میں بات بھی آپ سے شروع کروں گا، حالانکہ میرٹ پہ ڈاکٹر صاحب سے بنتی ہے بات، لیکن چلیں آج ہم کیونکہ فیک نیوز پہ بات کریں تو ذرا کم تجربے سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کم تجربہ والے لوگ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کو تیزی سے پھیلاتے ہیں۔ تو کیا یہ فیک نیوز، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا تو ایک ہے ہی ہے انجن جس کی وجہ سے فیک نیوز بڑی جلدی سے پھیلتی ہے، لیکن اس میں جو ہم جرنلسٹ جو ہیں خاص طور پہ، وہ ان کا کتنا رول ہوتا ہے فیک نیوز کو آگے تیزی سے پھیلانے میں، اور یہ کس طرح، اگر اب میں آپ کو سے پوچھوں کہ آپ کا بھی تقریباً 20-25 سال کا تجربہ ہے، تو یہ جو تیزی آئی ہے خبر کے سلسلے میں کہ جلدی سے آگے پہنچائیں خبر، بریکنگ نیوز، کیا اس کا بھی کوئی کردار ہے اس ساری فیک نیوز کو جلدی سے آگے بھیجنے میں؟ دیکھیں، اگر تو آپ اس کو ایک اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو فیک نیوز آپ دیکھیں تو بہت بڑی ایک ٹرم ہے، اور اگر دیکھیں ادیان کی سطح پہ بھی جو مذاہب ہیں ان میں بھی اصل جو جھگڑا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ فیک نیوز کون سی ہے اور درست نیوز کون سی ہے۔ تو اس کی جو ایک پھیلاؤ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اور اگر اس کو آپ عمومی انداز میں آپ دیکھیں تو جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور جب تک اس دنیا سے چلا نہیں جاتا، تو یہ فیک نیوز اور صحیح نیوز جو ہے نا، اس کے درمیان ایک کشمکش ہے، ایک جنگ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ انسان کی زندگی انہی دو جو چکی کے پارٹ ہیں ان کے درمیان پستی رہتی ہے۔ ایک جو دھڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ سمجھ رہا ہے وہ سچ ہے، دوسرا جو دھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فیک نیوز ہے اور سچائی یہ ہے۔ تو انہی دو کے درمیان میں اصل میں ریالٹی ہوتی ہے، لیکن ریالٹی کا چونکہ پیراڈائم اور اس کا ایک دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اتنے کھلاڑی پیدا کیے ہیں کہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پلے کر رہا ہے۔ اس سارے تک ایکسس صرف کوئی قدرت کو ہی ہو سکتی ہے۔ گو کہ اب جدید ٹیکنالوجی آپ کہہ رہے تھے نا تیز کیوں ہوئی، پہلے جو فاصلے تھے اطلاعات کے وہ کتنے مشکل تھے، مسدود تھے۔ 1857 کی جو آخری جو جنگ ہوئی ہے 1857 کی، یا جو فیل کو سے کہہ لیں، یا جو بھی آپ جس پرسپیکٹو سے بات کریں، اس زمانے میں بھی ایک اگر فیکٹر نہ ہوتا جلدی پہنچنے والا تو حالات آج کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جو اطلاعات کی تیزی ہے اس نے اصل میں جو لوگوں کے ایکشنز ہیں ان کے اوپر بڑا اثر ڈالا ہے۔
تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ یہ تیز کیوں ہوئی ہے. اب اس تیزی کے ساتھ جو ہمارے صحافی ہوتے ہیں، چاہے وہ اخبار ہے، چاہے وہ اخبار لکھنے والا ہے، چاہے اخبار خود تو نہیں لکھا جاتا، اس کو بھی کوئی لکھتا ہے، میڈیم ہوتا ہے. تو جس طرح عامل اور ایک معمول ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ جو صحافی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی، اس کی صلاحیت، اس کے اپنے اندر کتنی صلاحیت تھی کہ جو اطلاع آئی اس نے اس کو کیسے مینج کیا، ہینڈل کیا، کتنی اس نے توجہ لگائی، یا پھر وہ خود ذہنی طور پر کسی ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ اس نے اسی کو درست مانا. یہ پروسیس جو ہے، سوری مجھے یہ بتائیں آپ کیونکہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں، خبر لینڈ کرنے سے خبر پبلش کرنے تک کا پروسیس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں پہلے جو تھا، جو پرنٹ میڈیا کا ہے، جس طرح فاروق عادل صاحب ہیں تو یہ ہمارے استادوں میں شامل ہیں، تو پہلے جو پرنٹ کا تھا، پرنٹ میں بڑے اس کے اندر چھلنیاں تھیں. خبر آئے گی، ڈیسک پہ جائے گی، ڈیسک میں جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ اس کو مارک کرے گا رپورٹر کو کہ آپ چیک کرو، وہ اس پہ اپنی محنت کرے گا. کوئی جو جس سورس سے وہ ممکنہ طور پہ آئی ہے، اگر مثال کے طور پہ سپورٹس سے متعلق ہیں تو سپورٹس کے جو کنسرن لوگ ہوں گے ان سے رابطہ کرے گا. تو ایک پروسیس تھا. اس کے بعد ڈیسک پہ آتی تھی، ڈیسک کے بعد بھی ایک ایڈیٹر کا ایک مطلب جو سب سے بڑا استاد ہوتا تھا وہ اس کو دیکھتا تھا کہ ہاں یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو ایک یہ پروسیس تھا. الیکٹرانک میڈیا میں یہ ساری جو چھلنیاں تھیں جو پرنٹ میڈیا کی تھیں وہ ساری اتر گئیں. اس میں ایک جو پرابلم آئی ہے وہ یہ ہے کہ جلدی کہ ہم چھا جائیں. وہ چھا جانے کے چکر میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اس میں فیک نیوز یا دوسری قسم کی نیوز، مطلب جرنلزم میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کوئی چیز نہ فیک ہوتی ہے نہ درست ہوتی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اطلاع آپ کے پاس آ رہی ہے آپ اس کو اس وقت تک درست یا غلط نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کے اوپر اپنا ہوم ورک نہ کر لیں. تو اس میں کئی چیزیں ہیں، کئی شیڈ ایریاز ہیں، کئی گرے ایریاز ہیں کہ جب آپ پروفیشنلی پریکٹیکلی اندر جاتے ہیں اس پروفیشن کے تو پھر حالات و واقعہ، کیونکہ یہاں پر ایکسیس بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوز بھی فیک قرار پاتی ہے کہ جو حقیقت میں درست ہوتی ہے لیکن کوئی اس کی تصدیق نہیں کرتا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 25 سال 30 سال کے بعد بھی اور اس سے بھی زیادہ ٹائم پہ وہ چیزیں درست ثابت ہوئی. اچھا فاروق عادل صاحب، انہوں نے پرنٹ میڈیا کا ذکر کیا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا ذکر کیا. آپ نے دونوں میں کام کیا اور بڑے آپ نے اس میں جو اچھے آفیسز ہیں ان میں کام کیا. تو واقعی یہ کیا جو پرنٹ سے ہم الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے تو یہ ایڈیٹر کا جو آفس تھا یا یہ جو تیزی تھی کیا واقعی اس میں آئی اور اس میں پروسیسز کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا گیا ہمارے یہاں پہ؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں جی پیش کر لوں ادھر کہ یہ اس قدر ہم پہلے بھی ان کے قائل ہیں، علم و فضل کے بھی اور ان کی قوت اظہار کے بھی، لیکن آج تو انہوں نے واقعی کوزے میں دریا بند کر دیا. تو اس کے لیے میری طرف سے تو انہیں 100 نمبر. تو میرے پاس کہنے کے لیے اصولاً کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک دو باتیں سرسری طور پہ میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ فیک نیوز اور غلط نیوز یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز ہرگز نہیں ہے. غلط نیوز کیا ہے؟ غلط نیوز یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، یا آپ رپورٹر سے غلطی ہو گئی، پھر ڈیسک سے بھی غلطی ہو گئی، پھر اس کے اگلی چھلنی سے بھی گزر گئی. غلطی یہ ہے، یا آپ کو انفارمیشن گیدر کرتے وقت آپ کو غلطی لگی، یا آپ کو انفارمیشن دینے والے نے کوئی غلطی کر دی. اس کی اصلاح ممکن ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن فیک نیوز ایک ایسی چیز ہے جو ارادتاً دی جاتی ہے، بالکل بائی ڈیزائن دی جاتی ڈیزائن ہے. کی جاتی اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پہلے سے موجود فضا کو، وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بھی کوئی پہلو اس کا ہو سکتا ہے، اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو فیک نیوز یہ ہے. اور فیک نیوز کتنی خطرناک ہوتی ہے اس کے لیے میں آپ سے دو مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ فیک نیوز کی مثال درست نیوز کے مقابلے میں 8-10 گنا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ میں پھیلنے کی صلاحیت، اس پہ چمک دمک زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ اس کی سرائیت کرنے کی اس میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری میں آپ کو 2017 کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. فیک نیوز خطرناک کتنی ہوتی ہے. فیک نیوز نے 2017 میں انڈیا میں 39 لوگوں کی جان لی ہے. تو پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہوں گے. ایک میں وہ چیز بتانا چاہتا ہوں، اس میں یہ تھا کہ واٹس ایپ پہ میسیجز جاتے تھے، لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ بچوں کو مارنے آئے ہیں گاؤں میں، اور ان کی شکلیں بھیج دی جاتی تھیں. تو بہت سارے لوگوں نے یہ جو سو کالڈ جہاد کا زمانہ ہے ہمارے ادھر،
اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہمارے یہاں. یا خاص طور پہ جو فرقہ وارانہ منافرت تھی کراچی میں ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، اس میں بھی یہ ہوتا رہا. لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس اگر وقت ہو تو. وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو لسانی کشمکش ہوئی خاص طور پر اردو اسپیکنگ جس کی لیڈرشپ الطاف حسین کے پاس تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت کوششیں ہوئیں، بہت سطحوں پر کوششیں ہوئیں. صحافی اپنے طور پہ بھی کام کر رہے تھے، تو اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی سرگرم عمل تھے جن کے ہمیں سورسز کبھی تو پتہ چلتے تھے، کبھی یہ بھی نہیں پتہ چلتے تھے وہ کون لوگ ہیں. میں ایک ویکلی پہ کام کرتا تھا اور ویکلی میں ایک صاحب جن کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے تھا وہ تشریف لائے، اور ان کے جیب میں اس سے بھی چھوٹی پرچیاں ہوتی تھیں، اور وہ جب ہم اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی جب ہم دیکھتے تھے تو وہ کوئی لفظ بھی درست نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر کہانی بڑی مزیدار ہوتی تھی. تو وہ جو سٹوریز آئیں ان سٹوریز میں جو ہمارا صحرائے تھر ہے اس میں خندقیں بھی کھدوائیں ان سٹوریز نے، اور وہ سٹوریز رپورٹر سے نکلی، ایڈیٹر جو بیچ کا ایڈیٹر ہے، نیوز ایڈیٹر کہہ لیں، اس تک گئی، اس سے بھی نکل گئی، اور اس کے بعد ایڈیٹر نے بھی اس کو اون کیا، اور اس ویکلیز کے ایک نہیں درجنوں ٹائٹل اس کے شائع ہوئے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اب یہ فیک نیوز ہی تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات یہ ساری چھلنیاں جو ہیں وہ گزر جاتی ہیں کیونکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈیٹر بھی، رپورٹر بھی، سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو فیک نیوز کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن یہ دیکھیں آپ بات کر رہے تھے ویکلی کی، اس کی میکسیمم کتنی کاپیز بکتی ہوں گی؟ 5,000 10,000. لیکن اب جو پلیٹ فارم ہے، میں گزارش کروں اس زمانے میں اس ویکلی کی لاکھ اور اس سے بھی زیادہ کاپیز بکتی تھی. چلیں، لیکن اب جو پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ عام ہو گئی وہ ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم. اب دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں 7 کروڑ سے زیادہ اس وقت آپ کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا، جس میں مختلف اب ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، باقی جتنے بھی ہیں پلیٹ فارم ان کے یوزرز ہیں. تو جب پھر جس طرح اب کریں 1 لاکھ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 کروڑ کا، تو جو پلیٹ فارم ہے وہ کتنا اہم، جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ فیک نیوز میں سرایت کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، تو پلیٹ فارم کتنا اہم ہوتا ہے؟ پلیٹ فارم ہی اہم ہوتا ہے نا. جس وقت آپ کے پاس پرنٹ اویلیبل تھا، پرنٹ نے بھی، میں آپ کو عرض کروں کہ اسی فیک نیوز نے ہی وہ سرکولیشن بہت اوپر پہنچا دی تھی. میں اس زمانے میں ایک نئے ایڈیٹر آئے تھے اس ویکلی میں، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں نے ان کے منہ سے پاگلوں کی طرح لفظ خون 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 نکل گیا، خون ڈالو یار. یہ جو ایوننگرز آئے تھے یہ ایوننگرز اس سے یہ پہلے سے یہ چلتا آ رہا تھا، لیکن خوفناک سچویشن اس کے بعد پیدا ہوئی. ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وہ صاحب پاکستان کے پھر سب سے بڑے اخبار کو بھی وہی فیک نیوز فیڈ کرتے رہے، اس کے بھی سرورق پہ وہ ہیڈ لائنز میں چھپتی رہی. تو یہ جو ہے ہم تو الزام درتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو خبر کے پروسیس کا نہیں پتہ، جن کو خبر ڈی کوڈ کرنے کا نہیں پتہ، سوشل میڈیا پہ جس طرح کی انفارمیشن آتی ہے وہ آگے بھیج دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ شروع سے ہی بائی ڈیزائن فیک نیوز جو ہے وہ پھیلاتے رہے. اور اصل میں ہم نا وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو نا کچھ خانوں میں بانٹ لیتے ہیں. جو حقیقت ہوتی ہے نا اس حقیقت کو اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے، یا مفاد اس میں ہوتا ہے کہ حقیقت پہ بات نہ کی جائے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ چاہے پرنٹ میڈیا تھا چاہے الیکٹرانک میڈیا تھا، اب اس کی بھی اگر آپ پیچھے تاریخ میں جائیں گے تو اصل جو پرابلم آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ جب ایک کوئی میڈیم ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کا جب یقین یا اعتماد اس میڈیم پر بیٹھتا ہے تو جو دیگر ویسٹڈ انٹرسٹ والی قوتیں ہوتی ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی اگر ماضی کی تاریخ بھی آپ دیکھیں گے، مراسلہ نگاری سے لے کے اور وقایع نگاری سے لے کے یا مخبری سے لے کے، یہ سارے مختلف میڈیمز تھے ایکچولی انفارمیشن کو پاس آن کرنے کے. بعد میں وہ میڈیم چینج ہوتے رہے، اس میں مطلب مذہبی ایک ٹچ بھی آتا ہے کہ اس میں بھی کمیونیکیشن رہی ہے. کمیونیکیشن کنٹرول کون کر رہا ہے، ایک تو اس سے فرق پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کمیونیکیشن کا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ کیا ہے، یہ بھی میٹر کرتا ہے. ہوا یہ کہ جب الیکٹرانک میڈیا یا میڈیم جو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے فاسٹ ہوئے تو اس وجہ سے لوگوں کی جو ایک سپریشن تھی وہ ختم ہونا شروع ہوئی.
کیونکہ کوئی بھی حکومت رہی ہے، انفارمیشن ڈیموکریٹائز ہو گئی، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا اور مزید آسان، پاپولرائز ہو گئی. میں اس کو مزید آسان پیرائے میں، کیونکہ جمہوریت میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو کونوں میں اور ایک حدود میں لانا پڑتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک معاشرہ، ایک سوچ ہے، سوچ کسی دائرے میں نہیں رہتی. سوچ جو ہے وہ ایویلویٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک تنوع ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تدریج ہوتی ہے، بڑھتی ہے، سیکھتا ہے انسان، آگے کی طرف جاتا ہے. ہوتا یہ کہ جب ایک حد سے آگے سوچ نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں جو دیگر اس کے محافظین ہوتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ پہ ضرب پڑنے والی ہوتی ہے. تو پرابلم یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا، آپ انٹرنیشنل میڈیا جتنے آؤٹ لیٹس ہیں، آپ ان کی جو کمپنی کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ پڑھیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر انہوں نے، حالانکہ ماضی میں ہوتا ہے یہ ایک مشن ہے خاص طور پر جو ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، لیکن سب اب جو ہے کہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بزنس ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹویٹر کی کتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے، تو ٹویٹر کا، اور اس سے پہلے فیس بک کا جب ہوا، کانگریس کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے کتنا بڑا ڈیٹا بیچ دیا، لوگوں کی جو پرائیویسی رائٹس ہے وہ کدھر گئے کدھر نہیں گئے. تو انہوں نے اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ فیک نیوز میں، کیونکہ میڈیم جو ہے وہ الائیو رہتا ہے، جتنا زیادہ آڈینس آپ کے پاس آ رہی ہے، تو میتھڈالوجی بیسکلی ایک ہی ہے. دونوں کا پرپس جو ہے نا، اس میں جو مانیٹری انٹرسٹ ہے، جو پیسہ ہے، اور اب پیسے سے بھی زیادہ کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر، اس کو ایک نہیں، آپ دیکھیں جو پچھلا الیکشن ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ جس میں پریزیڈنٹ بنے تھے، تو الزام لگا تھا باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کہ رشیا نے ان کو یوز کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے میں اہم. ابھی یہ جو کردار ادا کیا، ابھی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں امریکن، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بہت بڑا رول تھا. پھر جتنے بھی پھر الیکشن یہ ابھی ریسنٹلی آپ کی میں توجہ دلاؤں کہ یہ ڈس انفو لیب جو ہے اتنا بڑا بالکل جو وہ پکڑا گیا ہے. اور دیکھیں آپ یورپ کے اندر، ہارٹ آف دا یورپ پکڑا گیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے جنیوا میں جعلی این جی اوز رجسٹر کی ہوئی تھی، اور وہ کس کو گمراہ کر رہی تھی؟ یو این لیول پہ آپ دیکھیں سسٹم، اس سسٹم کو وہ کر رہی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے انکشاف کیا یہ بوٹس ٹیکنالوجی والا، کہ روبوٹس لگے ہوئے ہیں، لوگ ہیں ہی نہیں، اور ایک جعلی جو ہے ماحول بنایا جا رہا ہے. تو مطلب یہ اسی پہ سر یہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز، پہلے شاید اخبار کو مشکل تھا کنٹرول کرنا، اب کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ تو آپ کی ہو سکتی تھی، لیکن اوورآل چاہے جو بھی ہو، ایک خاص جس طرح انہوں نے کہا، ایک چاہے بزنس انٹرسٹ ہو، کچھ بھی ایک پالیسی ہوتی تھی. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ہم دیکھا، باقی دنیا کا تو چھوڑیں، پاکستان میں پچھلے اگر ایک دہائی کو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے انحصار. اور اس میں پھر فیک نیوز پہ بھی شاید اگر میں کہوں تو اس پہ بھی، یا اپنے سائڈ آف دا نیوز دینے پہ بھی ان کو بہت زیادہ انحصار بڑھ گیا. اور اب وہ ایون آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ اپنی ساری کی ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان کو ریلیز کرتے ہیں. تو پھر جب اتنا بڑا یہ پلیٹ فارم بن گیا ہے سوشل میڈیا، اور یہاں سے آپ کو فیک نیوز بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، تو جو آپ کا ہمارا یہ جو ٹریڈیشنل میڈیا، وہ اس سارے چیلنج سے کس طرح نپٹے کہ پولیٹیکل پارٹی بھی خبر اس کو دے، آپ کی سرکار بھی خبر اس کو دے، آپ کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی خبر اس کو دے. تو یہ کہاں پہ، یہ بیلنس کہاں پہ ہوگا؟ اچھا جی، یہ ابھی اجازت ہو تو ذرا سا بیک گراؤنڈس کے ساتھ بات کر لیں. ابھی ذکر کیا ارشد صاحب نے مشن کا. ہمارے ہاں تو بڑا یہ بحث بھی رہی نا کہ یہ مشن ہے کہ کاروبار ہے. اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، جتنا کچھ مجھے سمجھ میں آئی ہے بات، کہ مشن کے ساتھ بڑی خرابی ہے، مشن پرابلم پیدا کرتا ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ٹویٹر پہ آپ نے 140 یا 170 کریکٹرز میں اپنی بات کرنی ہے، اور پھر آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ، جو آپ کا کنسنٹریشن کا سپین ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا، کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو اس میں سے 15 سیکنڈ کا کلپ دینا ہے. تو یہ جو ہے، یہ بھی سارے فیکٹر تو بہت بڑا، تو سپیڈ، یہ تو چیزوں کو مؤثر زیادہ کرتا ہے نا. ایک خبر کی ایک تعریف بڑی انٹرسٹنگ ہے. خبر کی تعریف یہ ہے کہ خبر وہ اچھی ہے جسے خبر لکھنے والا پڑھ کے اطمینان محسوس کرے. تو اب آپ جو 170 الفاظ میں ہم جو میسج کرتے ہیں، کریکٹرز میں جو ہم میسج لکھتے ہیں، میں جب خود پڑھتا ہوں یا کسی دوسرے کا بھی پڑھتا ہوں تو مجھے بعض اوقات مزہ آتا ہے کہ یار کتنی مہارت سے بہت ہی مختصر انداز میں آپ نے ایک میسج کنوے کر دیا. لیکن وہ تو آپ کو آتا ہے، میرے جیسا جاہل آدمی جس کو نہ اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے نا، تو وہ مجھے یہ بتائیں، اس کے لیے تو بڑی وہ جو ہے وہ چیز، آپ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکالیں
اور اس بندے کے پاس جائیں جو تحقیق کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. تو فیک نیوز کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز بتائی جاتی ہے، جو اس کا ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے، اس میں یہ اہلیت کم سے کم ہوتی ہے، بلکہ نہیں ہوتی کہ اس کی تحقیق کر سکے. اور تو یہ معاملہ اس میں یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ دونوں کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ٹویٹر استعمال کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی ذہنی صلاحیت، اس کا آئی کیو لیول، اس کی اسٹڈی فرق ہے. اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب انفارمیشن کلاسیفائی ہو گئی ہے، اور اس میں ہر ڈی قسم کلاسیفائی ہوگی یا نہیں کلاسیفائی؟ کلاسیفائی ہو گئی ہے. یعنی وہ خانوں میں بانٹ رہے ہیں. کلاسیفائی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ایک عام جیسے پرنٹ میڈیا میں جب ہم کام کرتے تھے تو اس میں بھی یہی ٹارگٹ ہوتا تھا کہ ایک بالکل عام جو شخص ہے وہ سمجھ سکے کہ کیا بات ہے، مشکل سے مشکل چیز میں کو. زبان پہ ہوتا تھا آپ ٹھیک کا ہے، کس طرح کی میں نے مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ، لا، جسٹس، وہ ذرا مشکل اس میں ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، لیکن اس کو بھی بالکل آسان الفاظ میں. پھر یہ کہ جب الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے کا موقع ملا تو تب بھی اس میں یہ الفاظ کا کہ الفاظ سینٹنسز بڑے نہیں ہونے چاہیے، چھوٹے ہونے چاہیے. اصل بات یہ کہ انسان کے ذہن تک ایک پیغام پہنچانا، یہ ساری جو صورتحال ہے وہ انسان کے ذہن سے متعلق ہے. دنیا میں اب آہستہ آہستہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے یا انسان دنیا میں علم پتہ نہیں بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، معلومات بڑی زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور اس وقت اطلاعات کا ایک برسٹ ہے، پورا ایک سیلاب ہے. وہ سیلاب ہم ہینڈل ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس سیلاب کے نتیجے میں وہ کیا کیا کہاں نقصان کر رہا ہے. اب فی الحال ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں. دیکھیں ہینڈل ہم نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک اور لیکن چیز بھی ایک ہے. چھوٹی سی بات آخری، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو میڈیم کو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ جب تک وہ چھلنیاں دوبارہ نہیں لگائیں گے، جیسے فیس بک کے ساتھ ہوا یا ابھی ٹویٹر کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جب تک وہ خود فیک نیوز یا اجازت ختم نہیں کریں گے کہ ہاں جی اب سرٹن چیز کو تو اجازت ہے لیکن سرٹن چیز کو نہیں جی نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جو ہے نا پک اینڈ چوز، اس کو ختم کرنا پڑے. ایک آپ کو بیس لائن بنانی پڑے کہ یہ سب کے لیے برابر بیس لائن بنانی پڑے گی. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں فاروق صاحب، تو آپ نے مختلف حکومتیں دیکھی. ابھی میں تو پچھلی 2-3 حکومتوں کا کہا کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو فیک نیوز بھی جو ہے وہ اور طرح سے بری لگتی ہے، آپ کو اس کے لیے لاز بھی آپ کے اور طرح کے لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو یکدم جو ہے ابھی اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں تو یکدم وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں صحافت جو ہے وہ بڑی سپریسڈ ہے اور ان کو کھل کے جو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، پھر پہلے پی ایم ایل این حکومت نے پیکا لا لے کے آئے، پی ٹی آئی اس کو اس وقت بھی کرٹیسائز کرتی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پیکا کو امینڈ کر دیا پی ٹی آئی کی حکومت نے اور زیادہ سخت کرنے کی کوشش کی، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ جو مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے، چاہے وہ فیک نیوز ہو، چاہے جرنلزم ہو، حکومت میں اور اپوزیشن میں، اس کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ مشن. تو مشن یہ ہے نا کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس قسم کا سچ سوسائٹی کو بتانا چاہتے ہیں یا کس قسم کے سچ پر اس کا قائل کرنا چاہتے ہیں، یہ وجہ ہے نا. لیکن اگر کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ نہ ہو، اپنے نظریے کے ساتھ نہ ہو، سچ کے ساتھ ہو، یا ایک درست سچویشن کے ساتھ ہو نا، یعنی کہ آپ جو بات بھی کہیں میرے حق میں جائے مخالفت میں جائے وہ ٹھیک ہو، یہ آئیڈیل بات ہے کہ اس کے ساتھ ہو تو یہ نہیں ہوگا. لیکن ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو چھلنی رکھنی پڑے گی، چھلنی کیا ہے؟ اس کے مختلف تجربات ہوئے ہی ہیں نا، اور وہ ٹیگ بھی آتے رہے ہیں کچھ سوشل میڈیا کی چیزوں پر کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ بیسیکلی یہ انسانی ذہن اتنا پیچیدہ اور اس قدر تیز و ترار اور اتنا خطرناک ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ ایک اس کی اسٹینڈرڈ ہو، اس کو بلند کرنے کی کوشش کریں. کیسے جو مخالف قوت ہے یا وہ قوت جو کہتی ہے کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں، مثلا ریاست کو ایسی قوت ہونا چاہیے جو سچائی کے ساتھ ہو، جو حق کے ساتھ ہو، وہ ایسے سٹینڈرڈ طے کرے، اور پھر اس پر جب پی ٹی آئی آئے، مسلم لیگ آئے، پیپلز پارٹی آئے، اس پہ کمپرومائز نہ کر سکے. جیسے آپ آئین کو نہیں بدل سکتے، بہت ایک خاص سچویشن میں بدل سکتے ہیں، اسی طرح جو اس طرح کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، ریاست کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ موم کی ناک نہیں ہونے چاہیے سٹینڈرڈز. وہ بڑے ٹھوس اصول ہونے چاہیے، اور اس کے تجربات آپ کر سکتے ہیں.
نئے راستے بھی نکال سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ اس کا ارشد ملک صاحب، فیک نیوز کو کنٹرول کیا اسٹیٹ نے کرنا ہے، سوسائٹی نے کرنا ہے؟ اسٹیٹ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ نیوٹرل رہے، کیونکہ اگر معاشرے کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ چونکہ ایک پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تدریج کا عمل ہے، اس لیے جو اسٹیٹ بنائی جاتی ہے نا، بنیادی طور پر معاشروں کو نیوٹرلائز رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، ورنہ اسٹیٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، وہ سروائیو کر سکتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا وہ کون سے ملک میں. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ دنیا جس حساب سے رہ رہی ہے، کوئی بھی ایک شخص ہے وہ دنیا کے تمام خطوں میں جا کے پھرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی حکومت ہے کون سی نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کا ایشو ہے ہمارے، دوسرا یہاں جو فیک نیوز عام آدمی نہیں پھیلا رہا، فیک نیوز ایک باقاعدہ ایک سسٹم پھیلا رہا ہے، اور یہ بڑی ایک غلط اس کا فہمی اپنا ایک ہے. ایجنڈا ہے. بالکل. اصل پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا، ایک لے مین جو ہے، وہ تو ولنریبل ہے، وہ تو بیچارہ فیلڈ میں جیسے وہ ہرن پھر رہے ہیں اور شیر شکار کی تلاش میں نکلا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو نیوٹرل رہنا چاہیے، جب وہ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے اس کے ساتھ مینیپولیشن کریں گے، ٹنکرنگ کریں گے، تو پرابلم ہمیشہ طاقتور کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے کبھی آپ نے سنا ہے کہا گیا ہو کہ جی ایک کمزور کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے. طاقتور کے بات ہمیشہ ہوتی ہے، طاقتور ساری چیزیں کرتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں، جو جتنا زیادہ پرائم آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اسٹیک ہولڈرز نیوٹرلائز نہیں ہو رہے. تو اصل پرابلم جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی پرابلم ہے. اس وقت پڑھے لکھے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جس کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہے، وہ پیسے کا اختیار ہے، وہ اقتدار کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جس طرح فاروق صاحب نے اس کو مشن کر دیا ہے، میں اس کو ایجنڈا کہتا ہوں. وہ ایجنڈا پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایجنڈا جو ہے وہ پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. آخری سوال فاروق صاحب کی، دیکھیں جس طرح ان کا طاقتور یہ کرتا ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو فیک نیوز کو سب سے زیادہ جس بندے نے مین سٹریم کیا اس ورڈ کو یا اس ٹرم کو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے. اور انہوں نے کیا ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا، جو ٹریڈیشنل جرنلسٹ تھے اور ان ساروں کو. اس کے بعد ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خبر آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی، اس کی فیملی کے پاس کیوں نہیں پہنچی. ابھی ہمارے وزیر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی جو ہے نا جرم ہے خبر دینا، صحافی کے لیے یہ جرم ہے کہ آپ کے پاس کس، حالانکہ جو کریڈٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو ڈسکریڈٹ کیا گیا پچھلے کچھ عرصے میں جرنلزم کو سسٹمیٹکلی، چاہے وہ ویسٹ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، امریکہ جو ہے وہ ٹارچ بیرر ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اور سارا یہ جو جرنلزم ہم کر رہے ہیں سارے کے سارا اس کے جو آئیڈیلز ہیں وہ سارے وہاں سے آئے ہیں، یورپ سے ہوتے ہوئے امریکہ گئے. اور پھر تو یہ جو سارا پروسیس ہے کہ آپ کا جو سب سے پاورفل آپ کے ملک میں یہ دنیا کا بندہ ہے، وہ ایک صحافی کو کہہ رہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. تو اس نے اس سارے یہ جو ایکو سسٹم تھا نیوز گیدرنگ کا، اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے میں اور فیک نیوز کو پھر بڑھاوا دینے میں کتنا رول پلے کیا؟ اس کا ایک اور سبب بھی ہے. دیکھیں انگلی لوگوں پہ اٹھتی رہتی ہے، ہم سب اس کا شکار بھی ہوئے ہیں، ہمارا تجربہ بھی ہے. انگلی اٹھانا کوئی اجنبی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن جب انگلی اٹھائی جائے اور آپ مضروب بھی ہو جائیں، آپ متاثر ہو جائیں، آپ ڈی فیم ہو جائیں، تو اس میں کوئی گڑبڑ ہے. وہ کیا گڑبڑ ہے؟ 1966 میں ایک تحقیق ہوئی امریکہ میں، اور اس کے نتیجے میں ایک تھیوری وجود میں آئی، میڈیا ملیز. میڈیا ملیز کیا ہے؟ میڈیا ملیز یہ نہیں ہے کہ جرنلزم اپنا کام کر رہا ہے، صحافی اپنا کام کر رہا ہے. میڈیا ملیز یہ ہے کہ صحافی کیریئر بن جاتا ہے کسی دوسرے کے ایجنڈے کا. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، بہت شکریہ ارشد ملک صاحب، آپ دونوں کے آنے کا اور ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا. جی آپ بات سن رہے تھے لرنڈ پینل میرے سے فیک نیوز، سوشل میڈیا اور جو ٹریڈیشنل جرنلزم ہے، اور جو چیلنجز ہیں اس وقت، کریڈیبلٹی کے جو چیلنجز ہیں اس وقت جرنلزم کو پیش آ رہے ہیں، اور کس طرح فیک نیوز جو ہے وہ جرنلزم کو اوور پاور کر لیتی ہے، اور پھر کس طرح کی ڈسرپشنز کریٹ ہوتی ہیں. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ جب پروسیسز کو آپ بائی پاس کرتے ہیں، چاہے آپ جرنلزم میں کریں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ کریں، تو اس سے جو ہے ایک نئی جو ہے ایک اس سے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور دن. تب تک کے لیے خدا حافظ.